بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے بے نظیر بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور ان کا تعارف ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، یہ کیسے ان کا انتقال ہوا اور کہاں پر ان کی تدفین کی گئی، اور ان کی شادی، ان کی اولاد اور ان کی گھریلو کچھ معاملات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا۔ آئیے آج ان کے دور حکومت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 16 پر آج کا ہمارا عنوان ہے بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ ان کا پہلا دور حکومت دسمبر سن 1988 تا اگست سن 1990 میں ختم ہوا، اور پھر دوسرا دور حکومت اس کا آغاز اکتوبر سن 1993 میں ہوا جو نومبر سن 1996 تک قائم رہا۔ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ پیارے ساتھیوں، جب سن 1988 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو پیپل پارٹی نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، اور بے نظیر بھٹو کو پھر سے ایک دفعہ پھر سے میدان پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئیں، یعنی پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ پھر سے حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سن 1988 میں منتخب ہوئیں۔ جیسے ہی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بلوچستان کی اسمبلی کو انہوں نے برخاست کر دیا، لیکن بلوچستان کی ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے دوبارہ اسمبلیوں کو بحال کر دیا۔ دوسرے نمبر پر صدارتی انتخاب۔ سن 1988 میں ہی پاکستان میں صدارتی انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات میں بہت مضبوط امیدوار غلام اسحاق خان اور نوابزادہ نصر اللہ خان ان کے درمیان مقابلہ تھا، اور ان میں غلام اسحاق خان جیت گئے اور صدر پاکستان کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا۔ تیسرے نمبر پر پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ دولت مشترکہ کیا ہے۔ دولت مشترکہ ایک ایسی تنظیم ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں قائم کی گئی۔ یہ دراصل سن 1920 میں قائم ہوئی، اور پھر اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کو دولت مشترکہ کا نام دے دیا گیا، یعنی کامن ویلتھ۔ اس کے بعد یہ ایک ایسی تنظیم تھی جس میں وہ ممالک ہیں، اب تک اس میں تقریباً 54 ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام وہ ممالک ہیں جنہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور 15 اگست 1947 کو بھارت نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، اور انہوں نے بھی دولت مشترکہ میں، دونوں ممالک پاکستان اور بھارت نے دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1971 میں جب پاکستان کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا تو اس کے بعد ایک الگ ملک بنگلہ دیش بن گیا، اور اس لیے پاکستان کا صدر ذوالفقار علی بھٹو نے سن 1972 میں دولت مشترکہ تنظیم کو خیرآباد کہہ دیا اور پاکستان کی اس میں شمولیت ختم کر دی۔ لیکن جب بے نظیر بھٹو نے 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے پھر سے پاکستان کو دولت مشترکہ میں شمولیت کا موقع دیا اور پاکستان کی شمولیت اختیار کروائی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی سے مراد یعنی پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ بے نظیر بھٹو کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کی محاذ آرائش سے بچایا جائے۔ پاکستان میں چوتھی سربراہی سارک کانفرنس ہوئی جس میں بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی پاکستان آئے، اور پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے محاذ آرائی کو ختم کر کے خوشگوار تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر سماجی بہبود۔ سماج یعنی معاشرے کی فلاح و بہبود، ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے بے نظیر بھٹو نے کیا کیا اقدامات کیے۔
بےنظیر بھٹو نے سماجی بہبود کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے ایسے پروگرام جاری کیے جس سے بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر آپ نے پیپلز ورکس پروگرام کے نام سے ایک آغاز کیا اور عوام کو ملازمتیں دیں۔ انہوں نے ایک ایسا پروگرام جاری کیا جس میں بیورو پلیسمنٹ بھی شامل تھی۔ یہ بھی ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ اس سے کافی لوگوں کو اس پروگرام کے تحت روزگار بھی ملا، اور بینظیر بھٹو کے یہ پروگرام کافی حد تک کامیاب رہے، اور غریب عوام کو، غریب لوگوں کو جن کے پاس ملازمت نہیں تھی، روزگار حاصل کرنے کا طریقہ نہیں تھا، ان کو روزگار ملا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی کس طرح سے ہوئی؟ 6 اگست 1990 کو بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کیا، اور انہوں نے بینظیر پر کرپشن کے الزامات لگائے اور اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت ختم ہو گیا، اور یہ دور حکومت تقریباً 1 سال 8 ماہ تک قائم رہا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی غریب عوام کے لیے، ان کے روزگار کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے، ان کا آغاز کیا، اور لوگوں کو روزگار میسر ہوا۔ اور انہوں نے خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ہر قسم کی محاذ آرائی سے بچایا، اور دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ دولت مشترکہ کی تنظیم میں پاکستان کی شمولیت پھر سے شامل کی، مطلب پاکستان کو پھر سے اس کی شمولیت اختیار کرنے کا موقع ملا بینظیر بھٹو کے ذریعے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو بار بار دیکھیے، سمجھیے، یاد کیجیے، اور دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔